السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم سب سے پہلے سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تذکرہ اس لیے فرمایا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی جانب سے بے انتہا ایذا رسانیاں پہنچائی جاتی تھی، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے نبی جی ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے کہ ہم نے ان کو کیسا آزمایا ہے، کیسا ان پر آفتیں آئی تھی، بیماری آئی تھی، لیکن انہوں نے ہمارا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کر لیا تو وہ ہمارے خاص بندے بن گئے۔ پھر ہم نے ان کے صبر کا بدلہ بھی ان کو عنایت فرمایا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام مشہور نبی ہے اور تقریباً ہر مسلمان یہ نام کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خوب تعریف کی، جس سے شیطان کو حسد ہونے لگا کہ ان کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے بن گئے، اتنے نیک ہیں، اتنے صبر والے ہیں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر سے یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ مزید اختیارات دیے جائیں جس سے میں ان کو آپ کے سامنے ان کی حقیقت آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے شاکر اور صابر بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو چند بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے تو پھر وہ آپ کی شکر گزاری نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کا اختیار دے دیا تھا۔ تو شیطان نے گویا کہ ان کو ایک مہلک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا۔ یہ بعض روایتوں کی بات ہے، بعض تفاسیر کی بات ہے، اس کا یقینی ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا، تو وہ صبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر۔ اور ان کی بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ ان کی خدمت گزار تھی، ان کے جسم سے پھوڑے نکل آئے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ حضرات انبیاء کو بیماری تو آتی ہے، لیکن ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرتے جس سے لوگ گھن کرے اور دور ہٹیں، تو بعض مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں۔ بہرکیف وہ بیماری جس قسم کی بھی ہو، وہ گھن آنے والی ہو یا نہ ہو، اتنی تو تھی، اتنی بات تو اس کے اندر تھی کہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کی بیوی تنہا ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیطان نے ایک طبیب کی شکل اختیار کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے سامنے وہ آ گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو طبیب ہے، ان سے علاج معلوم کرنا چاہیے، اس لیے اس سلسلے میں ان کی بیوی نے شیطان سے بات کی۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ نہیں چاہتا شفا ملنے کے بعد۔ بس شفا ملنے کے بعد تم اپنی زبان سے اتنا کہنا ہے کہ صرف تم نے ہی حضرت ایوب کو شفا دی۔ تو ان کی بیوی یہ بات سن لی، اور سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک طبیب سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے یقینی طور پر تمہارا علاج کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور نذرانے میں صرف اتنی بات کہنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور کہنے لگے کہ وہ بھولی بھالی عورت، وہ تو شیطان تھا، تو کہاں سے شیطان کے بہکاؤ میں آ گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ میری اس بیماری کی وجہ سے شیطان کو اتنی جرأت ہو گئی
کہ وہ خود میری بیوی کو بہکانے پر تلا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ہی سے دعا کرتے تھے شفا کے لیے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بڑی شدت کے ساتھ وہ دعا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو جس وقت وہ آ کر شیطان کے مطالبے حضرت ایوب کے سامنے رکھی تھی، اس وقت غصے میں حضرت ایوب نے کہا تھا کہ اگر مجھے شفا مل جائے میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا، کیونکہ تو شیطان کے بہکاؤ میں کیسے آ گئی۔ تو یہ کہنا تھا کہ شفا اور بیماری کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، تو اس کے بعد کو مان کے کیسے آ گئی۔ اس لیے جب مجھے شفا ہوگی، اللہ تعالیٰ جب مجھے شفا دیں گے تو میں 100 چھڑیاں تجھے ماروں گا۔ تو جب شفا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ انسان ہونے کے ناطے وہ بہک تو گئے تھے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے تھے، لیکن تھی میرے ایوب کی بڑی خدمت گزار۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت گزاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ یہ تخفیف کا معاملہ فرمایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک تدبیر بتائی کہ دیکھو تم نے منت مانی تھی یا قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 چھڑیاں ماروں گا اگر شفا ہو جائے، تو اس کو اس طرح پوری کرو کہ 100 چھڑیاں ایک ساتھ جمع کر کے اس کا گٹا بنا لو، اور وہ سارے گٹے سے 100 چھڑیوں سے ایک بار کی ایک مار دو، اس سے آپ کا وعدہ اور آپ کی جو قسم ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی بیوی بھی تکلیف پانے سے وہ محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ بہر کے وہ تمہاری خدمت گزار ہے، اس نے بہت خدمت کی تھی، لہٰذا اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا کے بعد ان کے مال میں اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی، اور وہ آزمائش کے زمانے میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری انہوں نے نہیں کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَ الرَّجُلُ۔ دیکھو دو آدمیاں ہیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کئی مالک ہیں اور ہر کوئی اس سے اپنا کام لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس سے فلاں کام کرو، کوئی کہتا ہے اس کو فلاں کام کرو، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں یہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ اس کی نہیں میری مانو۔ اس طرح الجھنوں میں ایک اٹکا ہوا ہے، اور دوسرا غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اب اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے کہ آقا جو کہے وہ کام کرے۔ تو وہاں پر کیا ہے، ایک سے بڑھ کر آقا ہے تو وہ تردد میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ آخر مانوں تو میں کس کے مانوں۔ تو یہی مثال ہے، حقیقت میں انسان کا جو معبود ہے وہ ایک اکیلا اللہ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو مختلف لوگوں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو اپنا معبود مانتے ہیں تو ان کے لیے تردد ہے کہ فلاں کے بھی غلام ہیں، فلاں کے بھی غلام ہیں، آخر مانے تو کس کی مانے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو توحید پر گامزن رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی جی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور محبت دیکھیے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہو رہے ہیں اپنے نیک بندوں سے نہیں، بلکہ اپنے نافرمانوں سے، گنہگاروں سے، سیاکاروں سے، زناکاروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے نادانوں، ارے انسانوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو۔ کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگرچہ گناہ کر کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، میرے غصے اور قہر کے تم مستحق بنے ہو، لیکن پھر بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ ہو سکتا ہے سمندر کے قطرات سے زیادہ ہو، ریگستان کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں کے تعداد سے زیادہ ہو، لیکن میں نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز سے بڑی ہے۔ تم چاہے کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، تم فرعون سے بڑے گنہگار ہوں گے، لیکن میری رحمت فرعون کے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، لہٰذا جو زندگی میں جب کبھی سچی پکی توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی قبولیت کے لیے
نہ شب قدر ہونا ضروری ہے، نہ رمضان کی تاخراتیں ہونا ضروری ہے، نہ ہی شب برات کی رات ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی تہجد کا وقت ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی مسجد کے اندر آنے کی ضرورت ہے، بلکہ بندہ جس وقت بھی، جہاں کہیں سے بھی، جس حالت میں بھی سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبۃ نصوحہ کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں۔ توبۃ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے اس گناہ پر سب سے پہلے پچھتاوا ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اور دوسری بات دل کے اندر ندامت ہونا چاہیے، اور دوسری بات اس کو چھوڑ دینا وہ گناہ کو۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر بھی رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں تو گناہ چھوڑ دے، پھر گناہوں پر ندامت کرے، پھر تیسرے نمبر پر آئندہ ہرگز بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، عزم میں کرے۔ ان جذبات کے ساتھ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال کی منظر کشی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ کل قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے سارے لوگ مر جائیں گے، یعنی اس قدر وہ ہولناک ہوگی، بھیانک آواز ہوگی، ایسی آندھی ہوگی جس کی وجہ سے سارے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بورا بورا ہو جائیں گے، اور سمندر کے اندر آگ لگا کر بہا دیا جائے گا، اور پہاڑیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس قدر بھیانک وہ جھٹکا ہوگا اور دھماکہ ہوگا قیامت کا، جس کی وجہ سے ساری انسانیت مر جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی دنیا میں آئے تھے وہ سارے کے سارے اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، یعنی کیا ہو گیا، ہم کدھر آ گئے، جب سے کہاں تھے اب کدھر آ گئے۔ ایک گویا کہ عجیب و غریب ماحول ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہر ایک کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور انبیاء کو اور فرشتوں کو حاضر کیا جائے گا۔ انبیاء نے دعوت پہنچائی تھی، فرشتوں نے ان کے اعمال لکھ کر رکھے تھے، وہ ساری چیزیں وفیت کل نفس ما عملت، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ تو اس وقت گویا کہ سارے انسانوں کی بنیادی طور پر دو گروہ ہو جائیں گے، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا، کھینچ کر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ٹھہرے، جنت کی طرف جماعت بنا کر، گروہ بنا کر ان کو ادھر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس وقت یعنی جب پورے آئیں گے جہنم کے دروازے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے۔ جنت کے جو راستے ہیں وہ کشادہ ہے، دروازے کشادہ ہے، چوڑے ہیں، لیکن جہنم کے راستے انتہائی تنگ ہیں۔ اس تنگ راستے میں سب سے پہلے تو دروازے بند ہوں گے، سارے کے سارے جہنم کے قریب ڈھکیلے جائیں گے، جس کی وجہ سے ازدحام ہوگا، بھیڑ ہوگا، ایک دوسرے کے اندر وہ پھنس رہے ہوگے۔ ایسی پھسم پھسی کے حالت میں پھر ان کو وہاں کا جو جہنم کا داروغہ ہے وہ پوچھے گا بھائی تم لوگ جہنم کی طرف کیوں آ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی اور اللہ تعالیٰ کا داعی کوئی نہیں آیا تھا؟ تو سارے کے سارے اقرار کریں گے کیوں نہیں آیا تھا، نبی آیا تھا، اور حضرت انبیاء کے ورثہ حضرات علماء نے سمجھایا تھا، دین کے داعیوں نے سمجھایا تھا، لیکن ہم ان کی دعوت سے بیزار تھے، ہم ان کی نہیں مانے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جب بات ایسی ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ کہہ کر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ جہنم کے دروازے کھولنے کے بعد اندر داخل ہوں گے، بلکہ جیسے ہی دروازہ کھولیں گے وہاں پر دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہی گویا کہ جہنم کا گڑھا ہوگا، جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر اندر آدمی جیسے ہی جہنم کے دروازے سے داخل ہوگا، جہنم کے گڑھے کے اندر گرتا رہے گا، کئی سال تک تو وہ جہنم کے گڑھے کے اندر گرتا رہے گا۔ اس قدر بھیانک چیز ہے جہنم۔ آخری اشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کی جہنم کے عذاب سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالی اہل جنت کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔
تو یہ اہل جہنم جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہاں پر چیخیں گے، پکاریں گے، واویلا مچائیں گے اور کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ وہاں کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا۔ بار بار جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک کو، وہ پکارتے رہیں گے۔ پہلے فرشتے ہی اور جہنم کے داروغے ہی ان کی نہیں سنیں گے، لیکن کئی سالوں، لاکھوں سال پکارنے کے بعد جہنم کا داروغہ ان سے بات کرے گا، تو بھئی کیوں پکار رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، آخر کیا ہونا تمہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ اپنے رب کو بلاؤ، ہم اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت فرشتہ یہی پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ ضرور آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانی۔ تو وہ کہے گا کہ بس پکارتے رہو، کوئی تمہارا سننے والا نہیں ہے۔ تو ایک ایسی روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی لاکھوں کروڑوں سال پکارنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب حجت تمام ہو گئی، اب دنیا میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے مجھے ناراض کیا، لہٰذا اب آئندہ میں کبھی تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ جہنم کا دروازہ بند کر دیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اہل جنت کو بھی اسی طرح سے جماعت کی شکل میں پوری ادب احترام کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ایسا نہیں جہنم میں بند تھا، سب بھیڑ جمع ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہوگا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یعنی یہاں پہلے ہی سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے ویلکم کے لیے فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسی بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور جنت کے اندر جائیں گے اور وہاں کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اہل جنت میں سے بنائے، جہنم کے عذابات سے اللہ تعالی ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی اپنی قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس رب کی نافرمانی کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا؟ اللہ تعالی نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس رب کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ وہ سارے عالموں کا رب ہے۔ تو 2 دن میں اللہ تعالی نے زمین بنائی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، پھر اس زمین میں اللہ تعالی نے پہاڑ رکھ دیے بطور میخ، جیسے کہ سورہ نبا میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ جس طرح کوئی چیز مضبوطی سے جم جانے کے لیے میخیں مارے جاتے ہیں، میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں، اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ڈگمگانے لگی، نیچے اوپر ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف خطوں پر یہ پہاڑوں کو نصب کر دیا جو گویا کہ میخوں کے قائم مقام ہیں، جو زمین کو ڈگمگانے سے بچاتے ہیں۔ وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 دن میں ہم نے زمین بنائی اور 4 دن میں ہم نے اس میں برکت دی اور اس میں رہنے والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا، یعنی آگے چل کر کھیتی اور باغات اگنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی ان چیزوں کو ہم نے 4 دن میں بنایا۔ تو کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ وہ خالص دھواں تھا۔ اب جس طرح آسمان کے ایک کے اوپر ایک تہہ بنے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں تھا، صرف خالص دھواں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا کہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، یا تو تم خود اطاعت کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ حاضر ہو جاؤ یا ہم زبردستی حاضر کریں گے۔ قالتا اتینا طاعین، تو زمین اور آسمان نے کہا کہ اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم آپ کے مطیع اور فرمانبردار بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقضاہن 7 سماوات فی یومین، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 طبقوں میں تقسیم کر دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھواں کی شکل میں جو تھا اس کو 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ کہاں پر کیا کیا امور انجام دیے جائیں گے، کس آسمان پر کون سے فرشتے ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو، جو سب سے نیچے کا آسمان ہے، دنیا سے قریب ہے، وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اس کے اندر ہم نے تارے لگا دیے، یعنی چراغ لگا دیے، یعنی تارے اور چاند سورج ہم نے لگا دیے اور اس کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یعنی
آگے جیسا کہ آئے گا کہ فرشتے جنات یہ غیب کی خبریں سننے کے لیے جب آسمانوں میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تاروں سے ان پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس اللہ نے اپنے قدرت سے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور اس کے اندر تمہاری روزی روٹی اور رہن سہن کا انتظام کیا، اس رب کو چھوڑ کر تم دوسروں کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے اور کتنی بے وفائی کی بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ شرک سے باز آ جائے اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑا بیان فرما رہے ہیں کہ جب اہل جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے اندر جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ اپنے پیشواؤں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کو بتا دیجئے وہ کہاں ہیں جو ہمیں دنیا میں بہکایا کرتے تھے، جن کے بہکانے کی وجہ سے، جن کے بھٹکانے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے بارے میں سوچ تک بھی نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ ہمیں کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا رکھتے تھے اور ہمارے خیالات کو وہ ہمیشہ بہکاتے تھے، بھٹکاتے تھے۔ تو ان کے باتوں میں آ کر ہم نے اس طرح کا ظلم کیا دنیا کے اندر، تو کل قیامت کے دن جتنے بھی یہ اندھ بھکت ہے یہ تمنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بہکانے والے، ہمیں اندھا بنانے والوں کی ذرا رہنمائی کر دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ہم اپنے پیروں سے ان کو کھند لیں، کیونکہ انہوں نے ہماری آخرت کو برباد کر دیا اور ہمیشہ کی جہنم کا ہمیں مستحق ٹھہرایا۔ پھر خود ان اپنے سرداروں سے جا کر یہ کہیں گے کہ دیکھیے دنیا میں ہم تمہاری بات مانتے تھے، تم جیسا کہے ہم ناچتے تھے، کیا تم آج ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں، یہاں پر ہمارے عذاب میں سفارش کر کے کچھ ہلکا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی یہیں پر اٹکے ہوئے ہیں، تم بھی یہیں پر ہے، اب ہماری کون سننے والا ہے، لہٰذا ہمارے لیے جہنم کے عذابات کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنات کے ایک خاص واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دراصل یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جنات آسمانوں کی سیر کرتے تھے اور آسمان کے دروازوں تک جاتے تھے، اور وہاں پر فرشتوں کے درمیان باہمی جو گفتگو ہوتی تھی دنیا کے اندر آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے اور آج کے دن کیا کیا چیزیں وہاں پر پیش آنے والی ہے، کس علاقے میں کیا ہونے والا ہے، کس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس طرح کی باتیں جب فرشتے کرتے تھے تو یہ آسمان کے دروازوں کے قریب جا کے کان لگا کے غور سے تھوڑی بہت باتیں سن لیتے تھے، آدھی باتیں سن لیتے تھے، اور ان میں سے بعض آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے تھے۔ پھر کاہن جو ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے دو اور باتیں لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ کاہن کے پاس جانے سے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آئندہ کی باتیں بتاؤں گا، میرے پاس فلاں ہے، جن ہے، وہ ہے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا سخت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت منع فرمایا۔ تو بہرکیف اس طرح وہ لوگ سنا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی۔ آسمان کے دروازوں کے قریب کوئی جنات اگر آتا، کوئی جن اگر جاتا تو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کے ذریعے سے، یعنی تاروں کے ذریعے سے فرشتے ان کو، جو کہ انگار کے گولے ہوتے تھے، فرشتے ان کو اس طور پر مارتے تھے کہ وہ سیدھا آ کر زمین پر گرتا تھا۔ تو وہ بہت پریشان ہونے لگے کہ بھئی اب تک تو معاملہ ایسا نہیں تھا، ہم آرام سے جاتے تھے اور آسمانی باتیں سنتے تھے، آتے تھے، لیکن اب اس قدر ہمارے ساتھ سختی کیوں برتی جا رہی ہے؟ آخر دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سننے نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو جنات کا جو سردار تھا اس نے مختلف ٹیمز بنا کے، گروہ بنا کے دنیا کے مختلف قصوں میں جنات کو بھیجا، ان کی جماعتوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھو کہ دنیا کے اندر کیا چیز پیش آ رہی ہے اور کیا کچھ نیا ہو رہا ہے۔ تو سب تحقیق کے لیے نکلے۔ تو ایک جماعت وہ بھی تھی جو حجاز مقدس کی طرف تحقیقات کے لیے نکلی تھی جنات کی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار اوقاس جاتے ہوئے راستے میں بطن نخلہ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے۔ تو ان جنات کا گزر وہاں سے ہوا، تو اچانک وہ لوگ رک گئے، بھئی یہاں پر کچھ عجیب و غریب چیز پڑھی جا رہی ہے، رک جاؤ تھوڑا سن لیتے ہیں۔ تو جب وہ رک گئے
رک کر انہوں نے جب قرآن سنی تو قرآن سے وہ بے انتہا متاثر ہوئیں، اور متاثر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے کہ بھئی کتنا اچھا کلام ہے، کتنا سچا کلام ہے۔ تو وہ جنات کی جماعت وہیں پر مشرف و اسلام ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے دیگر یعنی اپنے سردار کے پاس اور دیگر ساتھیوں کے پاس وہ واپس چلے گئے، اور جا کر ان سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسی کتاب کو نازل ہوتا ہوا ہم نے سنا، اس کی تلاوت کو ہم نے سنا جو یہدی الی الرشد، جو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ تو ہمیں وہ کلام بہت پسند آیا اور اس کے حق ہونے میں ہمارا پوری طرح سے شرح صدر ہو گیا، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے، اور وہ جس نبی پر اتارا گیا ہے اس نبی پر بھی ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس پر ایمان لاؤ۔ اس طرح اس جماعت نے جا کر اسی وقت سے اسلام کی اور قرآن کی تبلیغ شروع کر دی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر 4 قسموں کے نہریں چلائے ہوئے ہیں، 4 قسم کے نہریں، ان میں سے ایک نہر ہے بماء غیر آسن، یعنی صاف شفاف اور بالکل تازہ قسم کا پانی، اور دوسرا دودھ کی نہر، اور تیسرا من عسل مصفہ، شہد کی نہر، اور چوتھا پانی کی، دودھ کی، شہد کی، اور کس کی، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی۔ تو وہ جنت کی شراب ہوگی جس کے اندر مزہ تو ہوگا لیکن مخامرۃ العقل جسے کہتے ہیں عقل کی خرابی نہیں ہوگی۔ تو ہر جنتی کے گھر سے یہ 4 نہریں گزر رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ بہت بے شمار وہاں پر نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں، اور جنت کے اعمال کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور جہنم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔